اسکول سے جب چھٹی ہوئی تو میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگی تھی۔ صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ کر سکا تھا۔ اسکول سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے لسی کا ایک گلاس پی کر میں اسکول چلا گیا تھا۔ سارا دن پیٹ میں چوہے ناچتے رہے تھے، اس لیے میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف چلا۔ جب میں ڈیوڑی میں داخل ہوا تو مجھے دو بوڑھی عورتیں مکان سے باہر آتی نظر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے تھیلے تھے، جیسے اکثر فقیر عورتوں کے پاس ہوتے، مگر ان کا حلیہ فقیرنیوں جیسا نہیں تھا۔ صاف ستھرے سیاہ رنگ کے لمبے کرتے جو چگے معلوم ہوتے تھے وہ پہنے ہوئے تھیں، اور ان کے چہرے صاف ستھرے چمکتے نظر آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے ایک لہجے کے لیے ان کو غور سے دیکھا۔ ایک عورت کی تھوڑی پر بڑے گہرے زخم کا نشان تھا، دوسری عورت کا بایاں کان درمیان سے کٹا ہوا تھا، شاید وہ بھاری زیور پہننے کی وجہ سے کٹ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ میں سمجھا بھکارنے ہیں جو آٹا مانگ کر چل دی ہیں۔ جب وہ باہر نکلی تو میں دروازہ اندر سے بند کر کے ڈیوڑی میں سے گزر کر صحن میں چلا گیا۔ امی جان، بڑی بھوک لگی ہے، پہلے ہمیں کھانا دیجیے، میں نے بلند آواز سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے لیٹی ہوں گی۔ میں نے بستہ تخت پوش پر پھینکا اور کمرے میں جا گھسا۔ امی کہیں نظر نہ آئیں۔ دالان بھی خالی تھا، وہ بیٹھک میں بھی موجود نہ تھی۔ میں ان کی تلاش میں پخانے کی طرف گیا۔ امی جان، میں بلند آواز سے پکارا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ آج امی جان کہاں چلی گئی ہیں؟ میں نے سوچا اور چھت پر جا چڑھا۔ وہاں چوبارہ بھی خالی پڑا تھا۔ میں گھبرا کر پھر نیچے آیا اور دالان میں سے گزر کر کوٹری کی طرف بڑھا، اور یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ امی جان وہاں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور تمام صندوق کھلے پڑے تھے، سب کپڑے الٹے سیدھے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، زیوروں کے ڈبے بھی ادھر ادھر پڑے تھے، وہ سب کے سب خالی تھے۔ امی جان، میں نے چلا کر کہا اور ان سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگا، مگر میرے بار بار پکارنے کے باوجود وہ نہ بولی۔ انہیں ہوش ہی کہاں تھا جو وہ میری بات کا جواب دیتی۔ میں دوڑتا ہوا ہمسایوں کے گھر گیا اور وہاں سے ارشد کی امی کو لے کر آیا۔ وہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ انہوں نے امی جان کو ہوش میں لانے کے لیے کئی جتن کیے۔ کوئی آدھ گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد امی جان کو ہوش آیا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگیں، اور جب زیوروں کے خالی ڈبے اور کپڑوں کے بکھرے ہوئے انباروں پر ان کی نظر پڑی تو چلانے لگی، ہائے یہ میرے زیور کہاں گئے؟ یہ کپڑے کس نے ادھر ادھر بکھیرے ہیں؟ ہائے میں لٹ گئی، وہ فقیرنیاں میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہیں۔ کون فقیرنیاں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بہن؟ ارشد کی امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہائے میری قسمت پھوٹ گئی بہنا، وہ کلموہیاں مجھے برباد کر گئی ہیں، امی جان نے سینہ کوٹتے ہوئے کہا۔ مگر امی جان، یہ قصہ کیا ہے؟ دو فقیرنیوں کو تو میں نے بھی ڈیوڑی میں سے باہر جاتے دیکھا تھا، ان کو آپ نے اندر کیوں آنے دیا تھا؟ تم نے دیکھی تھی وہ؟ بس وہی، یہ ڈاکہ ڈال کر گئی ہیں۔ بیٹا جاؤ پولیس کو بلاؤ، ان کو پکڑو، اپنے ابا کو اطلاع دو، ہم تو برباد ہو گئے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتا بھی تو دیں، وہ کس طرح آپ کے سامنے سے آپ کا گھر لوٹ کر لے گئیں؟ ارشد کی امی نے کہا۔ میں خود بے حد حیران تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہائے بہن کیا بتاؤں، وہ جادو ٹونے کرتی پھرتی ہیں۔ وہ آئیں تو پہلے خیر مانگنے لگی، پھر ان میں سے ایک بولی، بی بی اگر تو ہمیں شکر کا شربت پلائے تو ہم تمہیں ایک بہت بڑا برکت والا تعویذ دے گی۔ میں نے کہا تعویذ کی کیا بات ہے، تم شربت پینا چاہو تو پی لو۔ اس پر وہ صحن میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو اندر پنکھے کے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو شکر کا شربت پلایا۔ بی بی ایک ماچس کی تیلی اور پیالی بھر پانی ہمیں لا دو۔ میں نے دونوں چیزیں لاکر اسے دے دی۔ اس پر دوسری نے سفید کاغذ مانگا، میں نے وہ بھی ان کو دے دیا۔ پھر ان میں سے ایک جو زیادہ بوڑھی تھی، وہ سفید کاغذ پر تیلی پانی میں ڈبو کر کچھ لکھنے لگی۔ میں ان کی اس حرکت پر ہنستی رہی کہ بھلا پانی سے بھی کاغذ پر کبھی کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتی رہی یہاں تک کہ سادہ کاغذ ان پانی کی لکیروں سے تر ہو گیا۔ پھر وہ بولی، لے بی بی اب تو ذرا دیر کے لیے اس کاغذ کو مٹھی میں رکھ کر اپنی تقدیر پڑھ لے۔ میں نے چند لمحوں تک وہ کاغذ اپنی مٹھی میں رکھا۔ جب کھولا تو اس میں سرخ رنگ کی تحریر نمایاں ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں لکھا تھا حیدر کے ابا کی ترقی ہونے والی ہے، اور یہ کہ میرے 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کے لیے ولایت کا سفر بہت مبارک رہے گا۔ یہ دونوں باتیں سچی تھی۔ حیدر کے ابا کی کل ہی ترقی ہونے والی ہے، وہ اب نائب تحصیلدار ہو جائیں گے، اور میرے بھائی کے لیے جو لندن جا چکا ہے، ولایت کا سفر واقعی بہت مبارک رہا ہے، کیونکہ وہاں سے اس نے ہزاروں روپے گھر بھیجے ہیں۔ بس بہن تعویذ پر جس پر پانی سے اس عورت نے لکیریں کھینچی تھی، یہ باتیں پڑھ کر میں تو ان کے فریب میں آ گئی۔ وہ بولی، بہن اگر تو چاہے تو ہم تمہیں روپے بھی دگنے کر کے دے سکتی ہیں، مگر آج ہم صرف 100 روپے تک کے نوٹ دگنے کریں گی، کیونکہ ہمارے مرشد کا حکم ہے کہ منگلوار کو کسی شخص کی رقم 100 سے زیادہ دگنی کرو گی تو خود مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ پھر ایک بولی، گھر میں کتنی رقم ہوگی اس وقت؟ میں نے کہا 1400 روپے گھر میں رکھا ہے۔ اس پر وہ بولی، اچھا باقی 1300 ہم جمعہ مبارک کو دن کے 12 بجے آ کر دگنا کر دیں گی۔
इस वक्त तुम सिर्फ 100 रुपए का नोट ले आओ। मैं किस्मत की मारी तो पूरी तरह उनके चक्कर में फंस चुकी थी। हाय बहन, मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। मैंने उनके सामने उस ट्रंक में से 1400 रुपये निकाल कर 100 रुपये का नोट उनको दिया है, जिसे पकड़कर वो कुछ दम दरूद पढ़ने लगी। फिर उनमें से एक ने मुझे वजू करने के लिए कहा। मैं पानी के लिए गुसलखाने की तरफ बढ़ी तो एक बोली, पानी का लोटा भरकर यहाँ ले आओ, हम उस लोटे पर दम करेंगी, फिर तुम उस दम किए हुए पानी से वजू करोगी तो मन की मुराद फौरन पूरी होगी। मैं लोटा भरकर पानी का उनके पास ले आई, जिसको पकड़कर एक औरत ने चंद मिनट तक मुंह ही मुंह में कोई जंतर मंतर पड़ा और फिर अपने थैले में से उसने 1 फीट लंबी खुशबूदार लकड़ी निकालकर पानी में फेरी। वो लकड़ी क्या थी, कोई मुशक नाफा थी कि उसकी खुशबू से सारा कमरा महक उठा। फिर उन्होंने मुझे यहीं इस दालान में वजू करने के लिए कहा। मैं वो लोटा लेकर वजू करने बैठ गई। काश मैं उस पानी से वजू न करती। जो ही मैंने वो पानी नाक में डाला, मुझ पर गशी तारी होने लगी और फिर मुझे किसी बात का होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आँख खुली तो घर को इस हाल में पाया कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। अम्मी जान ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। वो 1400 रुपया भी गायब था, ट्रंकों से जेवर भी वो औरतें निकाल कर ले गई थी और कीमती कपड़े भी। नुकसान का अंदाज़ा 4000 रुपये के करीब था और मैं हैरान था कि अब क्या होगा। उन औरतों को पकड़ना किसी तरह मुमकिन नज़र नहीं आता था। वो तो ऐसी वारदातों के बाद शहर ही छोड़ दिया करती हैं। मैं भागा भागा अब्बाजान के दफ्तर पहुंचा। उन्होंने जब सारा किस्सा सुना तो उनकी भी सिट्टी गुम हो गई। वो उसी वक्त घर पहुंचे। बैठे बिठाए इतनी बड़ी चोट सहना आसान न था। अब्बाजान पहले तो अम्मी जान पर खूब खूब बरसे, मगर जब देखा कि उन पर नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता तो वो सीधे थाने जा पहुंचे। पुलिस में रपट दर्ज करवाने के बाद वो घर आ गए। हम सब बेहद परेशान थे। गली मोहल्ले में इस अनोखी चोरी पर हर शख्स हैरान हो रहा था। फ़कीरों को उस रोज़ किसी ने गली में घुसने ना दिया, बल्कि चंद एक भिखारनों को तो मैंने और मेरे दोस्तों ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने हमारे घर आकर चोरी की सारी तफसील भी लिख ली और अपनी ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो लोग वापस चले गए। कई दिन तक थाने में शहर भर के फ़कीरों और फ़कीरियों को इकट्ठा करके पूछताछ होती रही। करीबन हर रोज़ ही मैं और अम्मी जान चोरों की शिनाख्त के लिए थाने जाते रहे, मगर वो 2 फ़कीरनियाँ फिर कहीं नज़र न आई। वक़्त तेज़ी से गुजर रहा था और हम समझ चुके थे कि मामला ठंडा पड़ चुका है। दिन दिहाड़े उन औरतों ने हमें नकदी और जेवर से महरूम कर दिया था और उनका कोई अता पता न मिलता था कि उन्हें ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया। इस वाक़े के बाद बेचारी अम्मी जान की बुरी शामत आई। अब्बाजान का मिजाज बहुत ही बरहम रहने लगा। वो बात बेबात अम्मी जान पर नाराज़ होते रहते और अम्मी जान का ये हाल था कि गम और सदमे की वजह से उनकी सेहत भी ठीक ना रही। उनका बस न चलता था, वरना वो पाताल में से भी उन औरतों को निकाल कर फांसी पर लटकवा देती, मगर वो घर की 4 दीवारी में बैठी अपनी किस्मत पर 8-8 आंसू बहाती रहती कि उनकी ज़रा सी गफलत से इतने सालों की जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। न पुलिस ही चोरों को पकड़ सकी और न मैं ही कुछ कर सका, न वो ही उनका कोई सुराग निकाल सकी। यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल गए। हमारे फुटबॉल की टीम को जेहलम के गवर्नमेंट स्कूल की टीम से मैच खेलने की दावत मिली, जिसे हमने बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया। अक्टूबर के आखिरी इतवार को हम सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर जेहलम रवाना हुए। हमारे स्कूल के पीटीआई भी हमारे साथ थे। हम सब बेहद खुश थे। हमें अपनी फतेह का पूरा यकीन था, क्योंकि हमारी टीम के तमाम लड़के इस खेल के माने हुए खिलाड़ी थे। कई स्कूलों को हम इससे पहले भी शिकस्त दे चुके थे और जेहलम के गवर्नमेंट हाई स्कूल की टीम ने तो खामखा अपनी मौत को दावत दी थी। हम हंसते खेलते गाड़ी में सवार हो गए। जिस डिब्बे में हम बैठे वहाँ इतनी भीड़ थी कि तिल धरने को जगह ना थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं पानी पीने के लिए ज़रा देर के लिए गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चला गया। वहाँ नलके पर 5-6 आदमी पानी पीने के लिए और भी खड़े थे। उनके फारिग होने तक मैं वहीं खड़ा रहा। अभी मैं अपनी बारी का इंतजार ही कर रहा था कि गाड़ी चल दी। मैंने सोचा जब तक गाड़ी तेज़ होगी मैं 2 घूंट पानी पीकर उसमें बैठ जाऊंगा, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। अभी मैं पानी पी रहा था कि गाड़ी एकदम तेज़ हो गई और पूरी कुव्वत से दौड़ने के बावजूद मैं गाड़ी ना पकड़ सका। मेरी आंखों के सामने से गाड़ी तेज़ी से गायब होती चली गई और मैं वहीं उस छोटे से स्टेशन पर दूसरी गाड़ी के इंतज़ार में 2.5-3 घंटे तक रुकने के लिए मजबूर हो गया। मुझे तो सारा मज़ा किरकिरा होता नज़र आ रहा था। मेरे बगैर टीम नामुकम्मल थी। उस वक़्त सुबह के 9 बज रहे थे और 11:30 से पहले दूसरी गाड़ी ना मिल सकती थी। और मज़े की बात यह थी कि मेरा टिकट भी टीम के कप्तान के पास था, क्योंकि टिकट उसी ने खरीदे थे। अब ना मैं स्टेशन से बाहर जा सकता था, ना किसी दूसरी गाड़ी में टिकट खरीदे बगैर बैठ सकता था। जेब में पैसे तो मौजूद ही थे। मैंने सोचा अब गाड़ी आने से कुछ देर पहले टिकट खरीद लूँगा, इसलिए वहीं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। पबी स्टेशन ऐसी जगह वाक़या है जिसके इर्द गिर्द खुश्क पहाड़ियों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। गाड़ी चक्कर काटकर उन पहाड़ों में से गुजरती है। सर्दियों में वो नज़ारा इतना दिल फरेब है कि जी चाहता है कि किसी ऊंची जगह बैठकर इंसान
उन पहाड़ों को तकता ही रहे। अभी मुझे वहां बैठे कोई आध घंटा ही गुजरा होगा कि मुझे 5 खाना बदोश औरतें प्लेटफॉर्म पर चलती हुई नजर आईं। वो स्टेशन पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी। इस वक्त स्टेशन के फाटक पर कोई बाबू मौजूद न था और छोटा सा देहाती स्टेशन होने की वजह से वो लोग गेट में से गुजरकर लाइन अबूर करके दूसरी तरफ बिला रोक टोक आ जा सकते थे। जब वो औरतें मेरे करीब से गुजरी तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने उनमें से 2-3 को कहीं देखा है। वो लंबे स्याह कुर्ते और घेरदार लहंगे पहने हुए थी और सरों पर छोटी छोटी गठरियां उठाए वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। 3 नौजवान थीं और 2 औरतें बूढ़ी थी। मेरी निगाहें उन बूढ़ी औरतों पर जमकर रह गई और मेरे जहन के आईने में तरह तरह की शक्लों का अक्स उभरने लगा। उनमें से एक औरत की थोड़ी पर जख्म का गहरा निशान नजर आ रहा था और दूसरी औरत के कानों में बेशुमार सुराख थे और उसका एक कान नीचे झूल रहा था जैसे कटा हुआ हो। दोनों कानों में उसने चांदी के भारी भरकम आवेजे पहन रखे थे और तब मुझे अपनी ड्योढ़ी में मिलने वाली वो 2 औरतें नजर आईं जो हमारा सब कुछ लूट कर दिन दिहाड़े रफूचक्कर हो चुकी थी। वो एक छपाके के साथ मेरे करीब से गुजर गई और मैं अपनी जगह से यूं उठा जैसे मेरा हाथ बिजली के नंगे तार से छू गया हो। ये तो वही डायने हैं, मैंने सोचा और तेजी से उनके पीछे लपका। मुझे अपना शक दूर कर लेना चाहिए। स्टेशन उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। गाड़ी गुजार कर बाबू लोग शायद अपने अपने क्वार्टरों में चले गए थे। मैं तेज तेज चलता हुआ उन 5 औरतों से आगे निकल गया और कुछ फासले पर पहुंचकर फिर उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। जब वो दूसरी बार मेरे करीब से गुजरी तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो औरतें वही थी जिनको मैंने अपनी ड्योढ़ी में से निकलते देखा था। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, ये यहाँ कहाँ फिर रही हैं? कहाँ वजीराबाद और कहाँ पिब्बी, कहाँ गर्मी और कहाँ ये सर्दियों का मौसम, कहाँ मैं और कहाँ मेरा घर। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? ना वहाँ कोई पुलिस वाला ही नजर आता था जिसे मैं बता सकता, ना स्टेशन पर ही कोई ऐसा आदमी नजर आता था जिसको मैं अपनी विपता सुना सकता। क्या होगा? चोर तो मेरी नज़रों के सामने फिर रहे थे। मैं क्या करूं? मैं ऐसी फिक्र में डूबा हुआ बड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और वो औरतें तेज तेज कदम उठाती हुई स्टेशन से गुजरकर लाइन अबूर करके चट्टानों की तरफ बढ़ने लगी। तब मुझे होश आया कि मुझे उनका ठिकाना मालूम करके पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। मैं तेजी से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म से निकलकर उनके पीछे भागा। मैं मिशन हाई स्कूल वजीराबाद की फुटबॉल टीम की वर्दी पहने हुए था। बदन में उन दिनों खिलाड़ियों जैसी फुर्ती थी। मैं चंद ही मिनटों में उन तक जा पहुंचा। एक बूढ़ी औरत ने मुझे यूं ही बेख्याली में पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपनी तरफ लपकता देखकर वो बौखला सी गई। चंद कदम तेज तेज चलने के बाद उसने अपने साथ वालियों को चट्टान की ओट में रोक लिया। उस वक्त वो मेरी नज़र से ओझल हो चुकी। मोड़ काट कर मैं दौड़ता हुआ जब चट्टान की दूसरी तरफ पहुंचा तो एकदम उनके साथ टकरा गया। वो वहां खड़ी हैरत से मेरा मुंह तक रही थी। उनमें से एक बुढ़िया बोली, हाय बे, तुझे शर्म नहीं आती? हाथ भर का लमड़ा जनानियों के पीछे पड़ा, तेरा तालू गंजा कर दूंगी, कमजात कहीं का। उसकी ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर फिर एकदम जो मुझे जोश आया तो मैंने उन 2 बूढ़ी औरतों को बाजुओं से पकड़ लिया और कहा, मैं तुम दोनों को पहचान के आऊँ। तुमने वजीराबाद हमारे घर से 4 महीने पहले जो रुपया और जेवर और कपड़े चुराए थे वो यहीं रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर उन दोनों का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। चंद लम्हों तक वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही, मगर फिर उन्होंने अपनी इस हालत पर काबू पा लिया और अपने बाजू मेरे हाथों से छुड़ाकर मुझे धक्का देती हुई अलग हट गई। एक बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है लमड़े, कैसी चोरी, कैसे जेवर, तू कहीं भंग तो नहीं पी गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है माई, हैरियत इसी में है कि तू वो सारा माल मुझे वापस कर दे, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अभी तुम सबको पकड़वा दूंगा, मैंने बड़े गुस्से के साथ कहा। मेरी ये बात सुनकर दूसरी बुढ़िया बोली, पुत्र तुझे इतना नाराज नहीं होना चाहिए, तुझे हम पर शक है तो चल हम तेरे का शक रफा कर देंगे। चल उधर हमारी झुग्गी में हमारे पीर के पास, वो तेरी तसल्ली कर देगा। हाँ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हारा पीर क्या कहता है, मगर याद रखो अगर तुमने हमारा माल वापस न किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मैंने गुस्से से तपते हुए कहा। ये बुढ़िया कुछ समझदार मालूम होती है और उसे पता चल गया है कि अब अकड़फों और मक्कर से काम न चलेगा, माल देना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब ये मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। उन्हें मालूम हो गया है कि मैं बातों से टलने वाला नहीं हूँ। अब ये हमारा माल हजम नहीं कर सकेंगी। ये सोचता हुआ मैं उनके साथ चल दिया। मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं होता था और मैं खूब अकड़कर छाती फुलाकर उनके साथ चल रहा था। कहाँ की टीम, कहाँ का मैच, सब कुछ उलट पलट होकर रह गया था। कुदरत भी बड़ी कारसाज है कि अगर मैं पानी पीने वहां ना उतरता तो इन चोरों की तलाश हम क़यामत तक न कर सकते थे। अल्लाह कितना मेहरबान है कि रात चलते उसने मुझे चोरों के घर तक पहुंचने का बंदोबस्त कर दिया था। पब्बी स्टेशन से 4 फरलांग दूर मगरिब की तरफ चट्टानों के तवील चक्करदार सिलसिले से गुजरकर मुझे एक जगह हना बदोशों के चंद खैमे नजर आए। वो औरतें सारा रास्ता बिल्कुल खामोश रहीं। मैं उनके पीछे पीछे संतरियों की तरह अकड़ कर चल रहा था। मुझे यकीन था कि मैं उन लोगों से अपना सारा माल उगलवा कर वापस आऊंगा। कितनी खुशी होगी अम्मी जान को अपना जेवर देकर, और अब्बा जान तो बहुत ही खुश होंगे कि उनकी खोई हुई चीजें उनको अपना बेटा वापस ला देगा। एक साफ सुथरे खेमे के करीब जाकर उस बुढ़िया ने कहा, चल पुत्र अंदर बैठ जा, ये तेरा अपना ही घर है, हमारा पीर साहब भी अंदर बैठा है,
چل میرا پتر۔ اس کی آواز میں بڑی نرمی اور لچاچت تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی ہے۔ چور جب پکڑا جاتا ہے تو اس سے بات بنائی نہیں بنتی، یہی حال کچھ اس کا تھا۔ میں اندر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا مائی، مجھے ہمارا مال واپس ملنا چاہیے، 1400 روپیہ اور زیور اور تمام کپڑے۔ تم نے میری امی جان کو دوپہر کے وقت بے ہوش کر کے گھر کا صفایا کر دیا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا؟ دیوڑی میں سے گزرتے ہوئے میں نے تم دونوں کو دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں اسی وقت تم دونوں کی گردن ناپتا، مگر خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہمارا مال سیدھی طرح باہر نکال دے۔ میرے ابا جان بھی اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، وہ پولیس کو لے کر پیچھے آتے ہی ہوں گے۔ اگر خیریت چاہتی ہو تو ہمارا مال نکال دو۔ میں نے ابا جان کا نام محض ان کو دھمکانے کے لیے لیا تھا، اور میں چیخ چیخ کر بلند آواز سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کسی مجمع کو سنا رہا ہوں۔ دراصل ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور اب جب کہ میں وہاں پہنچ چکا تھا، میں اپنی کسی بات سے ان پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ ایسا کرنے سے وہ اور بھی شیر ہو سکتے تھے۔ میری باتیں سن کر اس مائی کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ تیزی سے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر آئی تو اس کے ساتھ 2 اونچے لمبے گرانڈیل خانہ بدوش تھے، اور ان دونوں کے پیچھے لمبی لمبی جٹاؤں والا سبز عبا میں ملبوس ایک نیک صورت آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں سرما لگا تھا اور جس کے سر پر بڑی سی سبز پگڑی بندھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گز بھر لمبی تسبیح تھی۔ کیا بات ہے پتر، تم اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اس پیر صاحب نے صاف ستھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک شریف آدمی سے ہم کلام ہوں۔ بات کیا ہونی ہے جناب؟ یہ مائی اور وہ دوسری مائی دونوں نے مل کر 4 مہینے پہلے دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں میری امی جان کو جادو ٹونے کے بہانے سے پہلے بے ہوش کیا، اور پھر نقدی زیور اور کپڑے چرا کر بھاگ گئی۔ میں نے ان کو اچھی طرح پہچان لیا۔ ان کی تلاش میں ہم نے سارا پاکستان چھان مارا ہے۔ اب آپ ان سے ہمارا مال واپس دلا دے تو بہتر ہے، ورنہ میں ابھی پولیس کو لے کر آؤں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس شخص کو بات سمجھائی۔ تمہیں دھوکا ہوا ہے بیٹا، یہ خانہ بدوش لوگ ہیں، انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ اگر یہ چوریاں کر سکتے تو ان کا یہ حال کیوں ہوتا کہ نہ تو ان کے رہنے کے لیے گھر ملتا ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی۔ اس شخص نے کہا۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے دھوکا ہوا ہے؟ میں اس مائی کے تھوڑی کے زخم اور اس مائی کے کٹے ہوئے کان کو کبھی نہیں بھول سکتا جناب۔ اگر یہ سیدھی طرح نہ مانی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے بڑے روبدار انداز سے کہا جیسے سارے جہان کا اختیار میرے ہی ہاتھ میں آ چکا ہو۔ تمہارا گھر کہاں ہے بیٹا؟ اس شخص نے پھر بڑے تحمل کے ساتھ پوچھا۔ جی ہمارا گھر وزیر آباد میں ہے، میں نے کہا۔ مگر بیٹا یہ لوگ تو پورا 1 سال پنڈی کے علاقے میں گزارنے کے بعد پچھلے ہفتے ہی ادھر آئے ہیں۔ یہ مائیاں وزیر آباد کیسے چلی گئی؟ اس نے کہا۔ آپ جو جی چاہے کہتے رہے، مگر میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، اور ابھی پورا انتظام کر کے واپس آؤں گا۔ میں دیکھوں گا یہ کس طرح ہمارا مال واپس نہیں کرتی، میں نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ٹھہرو، تم یہاں فیصلہ کر کے جاؤ تمہارا چور کون ہے، آؤ اندر بیٹھ کر بات کرو، اس پیر نے کہا، مگر میں چند قدم دور آ چکا تھا۔ اس پر ایک خانہ بدوش آدمی تیزی سے میرے قریب لپکا تو میں تیز دوڑنے لگا۔ اب میرے اور اس کے درمیان تیز دوڑنے کا مقابلہ ہونے لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خانہ بدوش مجھ سے 3 گز دور رہ چکا تھا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب میں اپنے دل میں بری طرح خوفزدہ ہو رہا تھا کیونکہ ان کی نیت نیک نظر نہ آتی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے میں نے ایک بار پھر پیچھے نگاہ ڈالی تو میرے اور اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا تھا۔ میں اس سے بہت تیز دوڑ رہا تھا، اور اب وہ دوسرا نوجوان بھی تیزی سے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں چٹانوں کے اوپر پھلانگتا ہوا بجلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مجھے اب ان لوگوں سے اپنی جان بچانے کی فکر لگی تھی۔ خدا جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اچانک مجھے اپنے سامنے ایک خانہ بدوش آدمی نظر آیا۔ پیچھے سے میرا تعاقب کرنے والوں نے بلند آواز سے پکار کر اسے خبردار کر دیا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگا، اس نے اپنا ہڈیوں سے بھرا ہوا تھیلا اور پوری قوت سے میری طرف پھینکا۔ ہڈیاں بکھر کر میرے جسم سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً اپنا رخ موڑا اور مشی کی طرف بھاگنے لگا۔ اب وہ تینوں میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور وہ شخص جس نے ہڈیوں کا تھیلا مجھے مارا تھا میرے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ تیز دوڑ رہا تھا۔ اب میرا دم پھولنے لگا تھا۔ وہ تیسرا شخص بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک چٹان کی اوٹ میں ٹھہر کر اچانک ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف مارا تو وہ ٹھیک اس کے سینے میں لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک دم تیورا کر نیچے گر گیا۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے الجھا تھا، اور سینے میں درد کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ایک بار پھر پوری قوت سے اسٹیشن کی طرف بھاگا، مگر اب میری رفتار سست پڑ چکی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس دوڑ نے میرا جوڑ ہلا دیا تھا۔ پھر بھی میں دوڑ رہا تھا کیونکہ وہ لوگ ابھی تک میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں ان پتھریلے راستوں سے بالکل ناواقف تھا۔ خدا جانے میں کہاں بھولا تھا کہ اسٹیشن ہی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک ایک خانہ بدوش نے اونچی چٹان پر سے ٹھیک میرے اوپر چھلانگ لگائی۔ اگر میں کھڑا ہوتا تو اس کے بوجھ تلے ہی کچلا جاتا، مگر وہ میرے سامنے گرا تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ سنبھل پاتا، میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور دوسری طرف ایک تنگ سی گھاٹی کی طرف بھاگنے لگا۔ مگر وہ آدمی بہت ہی تیز نکلا۔ وہ بجلی کسی صورت کے ساتھ اٹھ کر میرے پیچھے لپکا اور 10ویں گز پر مجھ تک آ پہنچا۔ میں نے چٹان کے ساتھ سہارا لے کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات جمائی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اب اس سے پوری طرح گتھم گتھا ہو چکا تھا، اور پہلی پکڑ میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ پھر بھی میں نے اس کے سامنے ہمت نہ ہاری اور مسلسل اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ ایک ٹکر تو میں نے اس کی ناک پر ایسی بھی ماری کہ اس کا خون بہہ نکلا، جس کی وجہ سے
وہ کچھ حواس باختہ سا ہو گیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پوری قوت سے ایک گھونسا اس کی کن پٹی پر جمایا، مگر مکوں اور گھونسوں کا تو اس کے ورزشی بدن پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ مگر اب اس کے حملوں میں وہ پہلی سی شدت نہ رہی تھی۔ ناک کا خون صاف کرنے کے لیے اس نے ایک لہجے کے لیے آستین اوپر اٹھائی تو میں پھر بھاگ اٹھا، مگر اب اس کے ساتھی بھی آ پہنچے تھے اور ان تینوں کے مقابلے میں میری کوئی پیش نہ چلتی تھی۔ مگر پھر بھی جب تک میرے ہوش قائم رہے میں ان سے لڑتا رہا۔ ان تینوں نے میرے حملوں سے بچنے کے لیے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے سدھ ہو کر گر پڑا اور مجھے بالکل ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ خدا جانے میری بے ہوشی کے عالم میں ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ البتہ جب مجھے ہوش آیا تو میرا جوڑ دکھ رہا تھا اور ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں چارپائی کے ساتھ جکڑ رکھے تھے۔ ایک خوفناک شکل و صورت کا خانہ بدوش میرے سامنے خیمے کی دیوار کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے برچی کی نوک آہستہ سے میری ران میں چپوئی اور بولا، کون چوکرے تیرے کے ہم چور ہیں؟ تیرے ڈکرے کر کے کتوں کو کھلا دیں گا اگر تو نے پھر بک بک کی تو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہاں تیرا بابو اسٹیشن پر بیٹھا، ہم اس کے بھی ڈکرے کر دیں گے۔ بک بک کرتا تھا، ہمارا ابا اسٹیشن پر بیٹھا ہے، وہ پولیس لائیں گا۔ کہاں گئی تیری کی پولیس؟ ہم تیرے کا پلستر کر دیں گا۔ اب ادھر کی سنیے، جب گاڑی روانہ ہوگی تو جہلم پہنچ کر ہمارے پی ٹی ماسٹر احمد سلیم صاحب کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ حیدر غائب تھا۔ ان کو کیا معلوم کہ حیدر پر کیا بیت چکی ہے۔ میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ میں کسی پچھلے ڈبے میں بیٹھ چکا ہوں گا، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ مگر جب جہلم پہنچ کر میں انہیں نہ ملا تو سب بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ میرے بغیر ان کی ٹیم ہی نامکمل تھی۔ ماسٹر صاحب کو مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ میں اسکول کی ٹیم کا بہترین کھلاڑی تھا۔ گیند اور میں میدان میں یوں ہو جاتے تھے جیسے ہمارا جنم کا ساتھ ہو۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرے آگے چڑھا ہوا گیند چھین کر لے جائے۔ میرے بغیر کسی میچ کو جیت لینا ان کے لیے قریباً ناممکن تھا۔ ماسٹر صاحب نے کھلاڑیوں کو اسکول پہنچایا اور 2 لڑکوں کو ساتھ لے کر اسی وقت ٹیکسی میں بیٹھ کر پی بی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری گاڑی اس اسٹیشن سے 11:30 بجے نکلتی تھی اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر 11:45 بجے پی بی پہنچ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر میں گاڑی میں نہیں بیٹھ سکا تھا تو ابھی تک اسٹیشن پر ہوں گا۔ جہلم سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بسوں کے اڈے بھی دیکھ لیے تھے، مگر میں وہاں بھی نہ ملا تھا، کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب لڑکوں کو حفاظت کے ساتھ لے جائیں اور احتیاط کے ساتھ واپس لائیں۔ اب وہ دوہری مصیبت میں گرفتار تھے۔ میچ پر بھی پانی پھرتا نظر آتا تھا اور لڑکے کی گمشدگی کی بھی تمام تر ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی، اور وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر دیوانوں کی طرح جگہ جگہ تلاش کرتے ہوئے پی بی اسٹیشن پر جا پہنچے تھے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ جتنا عرصہ میں وہاں پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا، وہاں نہ تو کوئی باپو ہی مجھے دیکھ سکا نہ کوئی مسافر ہی۔ ماسٹر صاحب نے ہر ایک سے پوچھا، مگر کوئی بھی نہ بتا سکا کہ اس حلیے کا کوئی لڑکا اس نے دیکھا تھا۔ پوچھتے وہ پلیٹ فارم پر دوسری طرف نکل گئے۔ میں نے تو کوئی خیال نہ کیا تھا، مگر ایک کانٹے والے نے مجھے پہاڑیوں کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ ہاں، اس حلیے کا ایک لڑکا کچھ ہی دیر پہلے ان پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا، وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ ماسٹر صاحب ان دونوں لڑکوں کے ساتھ، جن میں سے ایک کا نام حبیب تھا اور دوسرے کا اکبر، ان پہاڑیوں کی طرف چل دیے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسٹیشن چھوڑ کر، گاڑی چھوڑ کر، ٹیم ترک کر کے ان پہاڑیوں کی طرف کس لیے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھے میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، ورنہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسے حالات میں یوں جنگل کا رخ کس طرح کر سکتا ہے۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر ٹیری مٹیری پک ڈنڈیوں اور نوکیلی چٹانوں پر پھرتے رہے، مگر انہیں میرا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جہاں میں نے اس خانہ بدوش کی ناک پر ٹکر ماری تھی، وہاں انہیں دھول پر بہت سے قدموں کے نشان ملے، کچھ خون کے چھینٹے بھی نظر آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا قلم وہاں لڑائی میں گر گیا تھا۔ اس قلم کو اکبر خوب پہچانتا تھا۔ وہ بولا، ماسٹر صاحب، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ قلم حیدر کا ہی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خون کے چھینٹے، یہ بہت سے قدموں کے نشان اور یہ قلم آخر کیا ظاہر کرتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی زبردست حادثہ ہو چکا ہے، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ مجھے تو شبہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے وہ اسے زندہ یا مردہ اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ خوب گھٹے ہوئے بدن کے 6 فٹ لمبے جوان تھے۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ جوانی تو اس شخص پر آئی ہے کہ جہاں یہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی بارہو بن جاتی ہے۔ اکبر نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ ماسٹر صاحب میرے لیے وہاں ان چٹانوں کے قریب کھڑے یوں پریشان ہو رہے تھے جیسے ان کا اپنا بچہ گم ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ حبیب سے مخاطب ہو کر بولے، حبیب بیٹا، ہم حیدر کو یہاں تلاش کرتے ہیں، تم جا کر پولیس کو اطلاع دو، یہ رکا لے جا کر تھانے دار کو دے دینا، مجھے یقین ہے وہ فوراً یہاں آ جائے گا۔ میں رکا تو لے جاتا ماسٹر صاحب، مگر تھانہ یہاں سے پتہ نہیں کتنی دور ہوگا۔ حبیب نے کہا، وہ بھی اس جگہ بالکل اجنبی تھا جیسے دوسرے تھے، اسٹیشن پر جا کر معلوم کر لینا، تھانہ کہیں ادھر گاؤں کے قریب ہوگا۔ ماسٹر صاحب نے یہ کہہ کر اپنی نوٹ بک کا ایک کاغذ پھاڑ کر اس پر تھانے دار کے نام رکا لکھا اور حبیب کو تھانے کی طرف روانہ کر دیا، اور خود میری تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھرتے پھراتے وہ آخر خانہ بدوشوں کے ان خیموں کی طرف آ نکلے
کیونکہ پگڈنڈی پر جن قدموں کے نشان ملے تھے وہ ان نشانات سے ملتے جلتے تھے جو انہوں نے اس جگہ دیکھے تھے جہاں سے انہیں میرا قلم ملا تھا۔ خانہ بدوشوں کے 7 خیمے قریب قریب لگے تھے۔ ماسٹر صاحب اپنے خلیے سے بالکل کوئی پولیس آفیسر معلوم ہوتے تھے۔ اکبر بھی کھلے ہاتھ پاؤں کا جوان تھا، وہ میرے ساتھ ہی 10ویں میں پڑھتا تھا اور بہت ہی نڈر تھا۔ جو ہی خانہ بدوشوں نے ان کو خیموں کی طرف آتے دیکھا وہ گھبرا کر اٹھے۔ ایک خانہ بدوش تیزی سے اس خیمے میں گھسا جہاں میں بندھا پڑا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے خانہ بدوش کو اس نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وہ آئے ہیں، اس مصیبت کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے ساتھی، دوسرے نے جواب دیا۔ اس پر میرے سامنے بیٹھا ہوا خانہ بدوش برچھی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھ کر اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخ کر کہا، بچاؤ بچاؤ، میں یہاں بندھا پڑا ہوں، بچاؤ۔ میری یہ آواز ماسٹر صاحب کے کانوں میں پڑی تو وہ چیتے کسی پھرتی کے ساتھ میرے خیمے کی طرف بڑھے، مگر ان خانہ بدوشوں نے ان کو اندر آنے سے زبردستی روک دیا۔ ایک خانہ بدوش خیمے میں گھسا اور میرے منہ پر زبردست تماچا مار کر ٹوٹی ہوئی آواز سے بولا، خبردار، تے نے کوئی داچ نکالی تو ڈکرے کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کپڑے کے ساتھ کس کر میرا منہ باندھا۔ باہر سے مجھے ماسٹر صاحب کی آواز آئی، مگر تم نے اسے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ وہ ہمارا آدمی ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ کسی خانہ بدوش کی آواز تھی جو صاف ستھری اردو بول سکتا تھا۔ جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تم سب لوگوں کو جیل بھجوا دوں گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، اوہ بک بک مت کر، جا اپنا کام کر، بڑھایا جیل والا، جا دفعہ ہو یہاں سے۔ ایک خانہ بدوش نے کہا۔ اس پر نہ جانے کیا ہوا، باہر سے مجھے دھینگا مشتی کی آوازیں آنے لگی۔ ان لوگوں نے ماسٹر صاحب پر حملہ کر دیا تھا۔ میں یہ آوازیں سن کر ایک دم بے چین ہو گیا اور پوری قوت کے ساتھ چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گرہیں بہت مضبوط بندھی تھی، میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر جکڑے ہوئے تھے، مگر مسلسل کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ چارپائی الٹ کر خیمے کو پھاڑتی ہوئی باہر گر گئی۔ اب میں ان لوگوں کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے خانہ بدوش کی برچھی چھین لی تھی اور ایک لاٹھی اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دونوں خانہ بدوشوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے حملوں سے 4 خانہ بدوش لہو لہان ہو رہے تھے۔ کسی کی ران میں زخم لگا تھا تو کسی کے بازو میں، کسی کی پسلی سے خون بہہ رہا تھا تو کسی کے سر سے۔ اکبر بھی خوب اپنے چوہر دکھا رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھیں، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک کے ہاتھ میں برچھی۔ ماسٹر صاحب کی پگڑی ان کے سر پر نہ تھی، مگر وہ اتنی پھرتی اور تیزی سے برچھی گھما رہے تھے کہ خانہ بدوش پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ جہاں اکبر کو موقع ملتا تھا وہ 1-2 کے سر میں لاٹھی دے مارتا تھا۔ پھر تو یوں ہوا کہ عورتیں بھی مقابلے میں نکل آئیں۔ انہوں نے اکبر کو گھیرے میں لے لیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہیں زیادہ خوخار ثابت ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اکبر کو پرے لے جا کر جان سے ہی مار دینے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ اکبر کا پاؤں خیمے کی ایک رسی سے الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ اچانک نیچے گرا۔ اس پر ان عورتوں نے اس پر خنجروں سے حملہ کر دیا۔ وہ تو اکبر کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے ایک دم ایک عورت کو اپنے اوپر لٹا دیا، ورنہ وہ خنجر جو اس عورت کے شانے میں لگا تھا سیدھا اس کے سینے میں اتر جاتا۔ پھر تو اکبر نے اس عورت کو ڈھال بنا کر ان عورتوں کی لاٹھی سے خوب خبر لی۔ عاجز آ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، مگر 4 خانہ بدوش جوان ابھی تک ماسٹر صاحب سے لڑ رہے تھے۔ 4 ایسے تھے جو بری طرح زخمی ہو کر ڈھیر ہو چکے تھے۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ اچانک چٹانوں کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حبیب پولیس کے 4 جوانوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تھانے تو نہ پہنچ سکا تھا، وہیں اسٹیشن پر گشتی ریلوے پولیس کے چند سپاہی اسے مل گئے تھے جو 11:30 بجے کی گاڑی سے پبی اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ حبیب نے ان کو رکا دکھا کر سارا واقعہ بتایا تو وہ بولے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ مجرموں کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکا ریل کا مسافر تھا۔ یہ کہہ کر وہ 4 جوان جن میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا حبیب کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں مسلح تھے۔ گولی کی آواز سن کر خانہ بدوشوں کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر سپاہی اتنے میں سر پر آ پہنچے تھے۔ 2 کو تو ماسٹر صاحب نے اپنی بغل میں دبایا اور باقی عورتوں اور مردوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر ان سپاہیوں نے ایک جگہ اکٹھا کیا۔ میرے بھی جکڑ بند انہوں نے فوراً کھول دیے۔ ماسٹر صاحب کے بائیں بازو پر برچھی کا زخم لگا تھا، جس پر سپاہیوں نے فوراً مرہم پٹی کر دی۔ وہ خانہ بدوش اسی طرح زخمی حالت میں پڑے رہے، بلکہ سپاہیوں نے انہیں اور بھی جوتے لگائے۔ جب تمام حالات پر سپاہیوں نے قابو پا لیا، وہ مجھ سے میری بپتا پوچھنے لگے۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ ہیڈ کانسٹیبل بولا، وہ عورتیں کون سی ہیں؟ ذرا تم ان پر انگلی رکھو، دیکھو تو ہم کیا کرتے ہیں۔ میں نے تمام عورتوں کو غور سے دیکھا، مگر وہ 2 بوڑھیاں وہاں موجود نہ تھیں۔ وہ تو اب یہاں نظر نہیں آئیں جناب۔ ایک ان کا پیر صاحب بھی تھا، وہ بھی اب یہاں نہیں ہے۔ وہ دونوں بوڑھیاں کہاں ہیں؟ ان کو نکالو ورنہ تم سب کو ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گرج کر کہا، حضور یہ چھوکرا جھوٹ بولے ہے، تہمت لگاوے، ہم شریف آدمی ہیں، محنت مجوری کرت ہیں، چوری کائے کو کرت والا۔ ایک جوان عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بکواس مت کرو، وہ بوڑھیاں نکالو ورنہ ہم تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ کمال ہے، چوری غائب ہو گئے، واہ، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اور سب کے سب خیمے اس نے اکھاڑ مارے۔ پھر وہ ان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لینے لگے۔ اس کام میں ہم سب نے سپاہیوں کا ہاتھ بٹایا۔ ان کے ٹرنکوں میں رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ کئی نئے سوٹ کیس ان خیموں سے برآمد ہوئے۔
جن کو وہ لوگ اپنے میلے کچیلے بستروں میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ یہ سب کپڑے، یہ شنیل کے، ساٹن کے، جارجٹ کے کپڑے تمہاری مائیں پہنا کرتی ہیں۔ بتاؤ بدبختو، یہ سب مال تم نے کہاں سے اڑایا؟ غضب خدا کا، چور تو سامنے پھرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ خانہ بدوش بیچارے ہیں۔ لعنت ہے ان کی زندگی پر۔ ہیڈ کانسٹیبل سخت جوش میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان سب کو ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ جب ہتھکڑیاں کم رہ گی تو اس نے رسیوں کے ساتھ باقی عورتوں مردوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ ابھی ان کے سامان کی تلاشی جاری تھی۔ میں اور ماسٹر صاحب اور حبیب اکبر ان کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اچانک ایک ٹرنک جو میرے سامنے ایک سپاہی نے کھولا تو اس میں مجھے ایسے کپڑے نظر آئے جو میرے دیکھے والے معلوم ہوتے تھے۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا، ان کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ شنیل کا اسماری رنگ کا سوٹ یقیناً امی جان کا تھا۔ شلوار کے پائچے پر تیز گرم استری کا داغ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے استری گرنے کی وجہ سے لگا تھا، اور اب وہ سوٹ میرے سامنے دھرا تھا۔ ماسٹر صاحب، یہ سوٹ میری امی جان کا ہے، دیکھا آپ نے؟ دوسرے کپڑے بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ دونوں بوڑھیاں ان لوگوں نے خدا جانے کہاں بھیج دی ہیں۔ زیور بھی ان کے پاس ہوں گے۔ میں نے سب لوگوں کو وہ سوٹ کیس دکھاتے ہوئے کہا۔ اس پر ان سپاہیوں نے 2 خانہ بدوشوں کو لاٹھیوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور بولے، بتاؤ وہ دونوں بوڑھیاں کہاں گئی ہیں اور اس سوٹ کیس کے ساتھ کا باقی سامان کہاں ہے؟ مگر وہ تو کچھ نہ بتانے کی قسم کھائے ہوئے تھے، ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب خانہ بدوش مردوں کو مار پیٹ کر سپاہی تھک گئے تو پھر وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں خیموں میں ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگے۔ وہ سپاہیوں کی اس تکلیف دہ تفتیش سے گھبرا کر جلد ہی حقیقت اگلنے لگی۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں بوڑھیوں میں سے ایک کا نام ماکھا تھا اور دوسری کا شپاکی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر لالا مسا چلی گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے رشتہ داروں کا ڈیرا وہیں بسوں کے اڈے کے پاس اترا ہوا ہے۔ جس ٹرنک میں سے وہ سوٹ نکلا تھا وہ مائی شپاکی بہو کا تھا۔ اس نے بتایا کہ مائی شپاکی نے باقی سوٹ جو وہ وزیر آباد سے لائی تھی اپنی تینوں بیٹیوں میں بانٹ دیے تھے۔ زیور اور روپیہ البتہ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے۔ کچھ اور چوریوں کا بھی ان لوگوں نے اعتراف کیا۔ اس پر وہ سپاہی ان سب لوگوں کو باندھ کر اسٹیشن کی طرف لے چلے۔ اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ چند ایک بوڑھوں کو وہاں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ وہ بچے اپنی ماؤں کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر رونے لگے تھے، مگر ان سے ہمیں بالکل کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ سب لوگ اسی طرح چوری چکاری پر گزر بسر کرتے تھے اور بظاہر خانہ بدوش بنے پھرتے تھے۔ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پی بی اسٹیشن پر پہنچ کر اگلی گاڑی سے ہم سب لالا مسا روانہ ہو کے، اب نہ تو کسی کو میچ کا ہوش تھا اور نہ کسی اور بات کی خبر لینے کی دھن تھی۔ ماسٹر صاحب البتہ بہت فکر مند تھے۔ بہرحال لالا مسا پہنچ کر ماسٹر صاحب نے جہلم کی ٹیم کے کپتان کو ٹیلی فون کر دیا کہ میچ 2 دن تک ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ہم ایک الجھن میں پھنس چکے ہیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ہم پولیس والوں کے ساتھ مل کر مائی شپاکی اور مائی ماکھا کی تلاش میں چل نکلے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں بلائیں جہلم سے آتی ہوئی ایک بس میں ہی مل گئیں۔ جو ہی وہ لالا مسا کے اڈے پر اتری، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تھانے میں لا کر جب سپاہیوں نے اپنے ہاتھ نسخے ان پر آزمائے تو معلوم ہوا وہ کئی گھروں کو اسی طرح برباد کر چکی ہیں اور اپنے قبیلے کی بہت ہی مالدار عورتیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی بیٹیوں کے پاس کئی سیر سونے کے زیور موجود ہیں۔ روپے پیسے کی بھی انہیں کوئی کمی نہ تھی۔ ان دونوں بوڑھیوں کے جوان لڑکے عیش کرتے پھرتے تھے۔ ان کو بھی لالا مسا کے نواح سے گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان سب نے 2-3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ریشمی کرتے اور ریشمی تہبند باندھ کر وہ رانجھے بنے پھرتے تھے۔ ان کے قبضے سے بہت سے نوٹ برآمد ہوئے۔ مائی ماکھا نے میری امی جان کے تمام زیور اور وہ 1400 روپیہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سا مال، سونا اور قیمتی کپڑے پولیس نے ان کی بیٹیوں، بہوؤں اور لڑکوں کے قبضے سے برآمد کر لیے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سادہ لوح عورتوں کو کس طرح اپنے ہتھ کنڈے دکھا کر اپنا مطلب نکالتی تھی۔ جس گھر میں وہ داخل ہوتی وہاں اگر وہ دیکھتی کہ گھر والی اکیلی ہے اور بچے اور خاوند گھر میں نہیں ہے تو ان میں سے مائی ماکھا بی بی پاک دامن بن جاتی اور مائی شپاکی خود کو اس بڑھیا کی مرید ظاہر کرتی۔ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی یاد کر رکھی تھی جن کو مائی ماکھا بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتی۔ گھر والوں کے حالات وہ پہلے ہی پاس پڑوس میں 2-4 دن پھرا کر معلوم کر لیتی تھی۔ پھر وہ گھر والی کو اپنے علم کے زور سے بتا دیتی تھی کہ اس کے اتنے بچے ہیں، اتنے مر چکے ہیں، اتنے زندہ ہیں، اس کا خاوند فلاں بیماری میں مبتلا ہے، یا اسے فلاں وقت ترقی ملی تھی، یا اسے فلاں کام میں فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں چونکہ بالعموم سچی ہوتی تھی، اس لیے گھر والی سادہ لو عورتیں ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ پھر وہ تعویذ گنڈے کا چکر چلا دیتی۔ نقد مال کی امید ہوتی تو نوٹ دگنے کرنے کا لالچ دے کر ساری رقم سامنے رکھوا لیتی۔ پھر گھر والی سے کہتی کہ وہ باوضو ہو کر ان کے سامنے بیٹھے۔ وضو کے پانی کو بابرکت بنانے کے لیے وہ آبنوس کی خوبصورت لکڑی کا ٹکڑا پانی میں پھیرنے لگتی۔ دراصل اس کھوکھلی لکڑی کے اندر وہ بے ہوشی کی دوا بھر کر رکھتی تھی۔ اس پانی میں جب وہ دوا حل ہو جاتی تو اس سے کلی کرنے سے یا اس کا ایک قطرہ ناک میں ڈالنے سے گھر والی بالکل بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی بے ہوشی کے دوران وہ دونوں بوڑھیاں گھر کا صفایا کر کے رفو چکر ہو جاتی۔
آج اگر وہ ایسی واردات لاہور میں کرتی تھی تو چند دن بعد وہ دوسری واردات راولپنڈی جا کر کرتی تھی، اور اس طرح وہ پولیس کی نظروں سے بھی محفوظ رہتی تھی۔ وہ دونوں اپنے فن میں اتنی ماہر تھی کہ اول تو انہیں دوسری بار پہچان لینا ہی ناممکن تھا، کیونکہ وہ جہاں سے ایک بار مال اڑاتی تھی وہاں وہ پھر 2 سال تک نہ جاتی تھی، اور ان کے ستم کا نشانہ چکے بالعموم پردہ دار عورتیں ہی بنتی تھی، جو بیچاری گھر کی چار دیواری سے بہت کم باہر نکلتی تھی، اس لیے ان کو پہچان لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے ان کو دیوڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا، ورنہ میں بھی ہمیشہ سوچتا ہی رہتا کہ وہ کون تھی۔ اور ہاں، وہ پیر صاحب، وہ تو ایسے غائب ہوئے کہ ان کا کوئی اتا پتہ کوششوں کے باوجود بھی نہ چل سکا۔ اور ہاں، وہ پیر صاحب تو ایسے غائب ہوئے کہ ان کا پتہ کوششوں کے باوجود بھی نہ چل سکا۔ اصل میں انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے ان عورتوں کو بھی نہیں بتائے ہوئے تھے۔ بہرحال ہمارے تمام کپڑے، سارے زیور، پوری نقدی ہمیں چند دن بعد واپس مل گئی۔ میچ تو میں اس چکر میں نہ کھیل سکا، مگر ماسٹر صاحب کی مہربانی سے اتنا ضرور ہوا کہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی دولت مل گئی اور میری زندگی بھی بچ گئی۔ عدالت میں مقدمہ کئی دن تک چلتا رہا۔ مختلف شہروں سے لوگوں کو بلا کر پولیس نے ان کا مال واپس کیا۔ مائی شپاکی اور مائی ماکھا کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی اور ان کے ساتھیوں کو 5 سال قید سنائی گئی۔ میں خوش تھا کہ میری محنت ٹھکانے لگی، میچ نہیں تو نہ صحیح، اپنا مال تو واپس مل گیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو مزیدار لگی ہوگی، اور مزیدار لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔